اسلام آباد MOU نے ایران کی فتح پر مہر ثبت کر دی. ٹرمپ کو امن معاہدے کی جلدی کیوں؟ کیا امریکہ کے پاس صرف 28 دن کا تیل بچا تھا؟ UAE نے عین وقت پر کیا یو ٹرن لیا؟ شیخ طحنون بن زید نے بھائی MBZ کو کس بات پر قائل کیا؟ ٹرمپ کو امن معاہدے کے بعد کن کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ کیا مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کی شکست یقینی ہے؟ اسرائیل اور ملعون یاہو اس جنگ کے بگیسٹ لوزرز کیوں ہیں؟ ملعون یاہو اور اسرائیل کو کیا خوف لاحق ہے؟ ٹرمپ اور JD وینس نے اسرائیل کی کیسے بے عزتی کی؟ ایران پر اس جنگ کے بعد کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ نیا مشرق وسطیٰ اب کیسا ہوگا؟ پاکستان کے لیے یہ موقع انتہائی اہم کیوں ہے؟ کیا یونیپولر ورلڈ اور امریکن سپریمیسی کا زمانہ ختم ہو گیا؟ کیا مسلمان ممالک ایک وسیع تر مسلم اتحاد تشکیل دے پائیں گے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. السلام علیکم. حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحگر کو میں. آج کل مغربی ممالک کی لیڈرشپ اور میڈیا کا حال چچا غالب کے اس شعر جیسا ہے، کیونکہ عالمی سیاست اور مڈل ایسٹ کے اسٹریٹجک منظرنامے میں ایک ایسا بھونچال آیا ہے جس نے واشنگٹن سے لے کر تہران اور تل ابیب سے لے کر بیجنگ تک جیو پولیٹیکل بساط کو یکسر الٹ کر رکھ دیا ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں میں چچا ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جس اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر الیکٹرانک دستخط کیے ہیں وہ محض ایک عام جنگ بندی کا مینوفیکچرڈ فریم ورک نہیں، بلکہ واشنگٹن کی مڈل ایسٹ سفارتی تاریخ کا اس کی سب سے بڑی شکست کا اعتراف ہے. گو کہ JD وینس کا دورہ سوئٹزرلینڈ کچھ دیر کے لیے رک گیا ہے، جس کی وجہ موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ ایران یورپ میں مذاکرات سے ریلکٹنٹ ہے. اسے لگتا ہے کہ وہاں پر موساد کی انگریس بہت زیادہ ہے. کچھ اسے اسرائیلی لابی کا پریشر کہہ رہے ہیں، لیکن اس MOU نے مغرب بالخصوص امریکہ میں ایک سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے. جیو پولیٹیکل چیس بورڈ پر ایک انتہائی دلچسپ کھیل جاری ہے. اس پورے اسٹریٹجک کھیل کی بساط پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بچھی، جہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر عالمی قیادت کے جو لوگ ہیں خصوصی طور پر مشرق وسطیٰ میں، انہوں نے ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے اور قطر کے پس پردہ کلیدی کردار نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا. آج کے اس خصوصی سفارتی تجزیے میں ہم کسی سطحی خبر پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس دستاویز کی روح اور پس پردہ محرکات کو ڈیکوڈ کریں گے. ہم تفصیلاً سمجھیں گے کہ یہ MOU کیا معنی رکھتا ہے اور یہ کس طرح ریاستہائے متحدہ امریکہ، اسرائیل، ایران، خلیجی ممالک اور پاکستان پر اثر انداز ہونے جا رہا ہے. یہ اس معاملے کا دل ہے جس کی تصویراتی گہرائی کو سمجھنا، اس کو سمجھے بغیر ہم بدلتی ہوئی عالمی بساط کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. حضور سب سے پہلے تو اس معاہدے کے بنیادی نکات کے جو جیو پولیٹیکل اثرات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. شق نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ ملٹری ٹرمینیشن اور خود مختاری کی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ تمام محاذوں بشمول لبنان، حزب اللہ محاذ پر فوجی کارروائیوں کا فوری اور مستقل خاتمہ. دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے. شق نمبر 4 بحری ناکہ بندی کا خاتمہ. امریکہ اگلے 30 دنوں کے اندر ایران کی بندرگاہوں سے اپنے تمام نیول بلاکیڈ مکمل طور پر ختم کرے گا اور ایرانی حدود سے اپنی فورسز کو دور ہٹائے گا. شق نمبر 5 آبنائے ہرمز کا تصویراتی کنٹرول، اسٹریٹجک کنٹرول. ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کو تجارتی بحری جہازوں کے لیے کھول دے گا. اگلے 60 دن کے لیے یہ ٹریفک مکمل طور پر ٹول فری ہوگی، جس کے بعد ایران بین الاقوامی قوانین کے تحت سروس چارجز عائد کرنے کا مجاز ہوگا. شق نمبر 6 $300 ارب کا فنڈ. امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب کا ایک جامع پلان تیار کرنے کا پابند ہوگا، اور یہ تقریباً طے ہے کہ یہ رقم خلیجی ممالک ادا کریں گے. شق نمبر 10 اور 11 پابندیوں کا خاتمہ اور اثاثوں کی واپسی. امریکی محکمہ خزانہ US ٹریجری فوری طور پر ایران کے خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے لیے ویورز جاری کرے گا اور ایران کے منجمد اثاثے فوری طور پر بحال کر دیے جائیں گے. حضور
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس پورے 14 نکاتی معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام یا اس کے علاقائی پراکسی نیٹ ورک کو رول بیک کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. نیوکلیئر افزودگی یا جو انریچمنٹ ہے اور بنیاد اس کی جو پابندیاں ہیں ان کے حتمی خاتمے کے پیچیدہ معاملے کو اگلے 60 دنوں کے مذاکرات کے دوران حل کیا جائے گا، جبکہ ایران کو فوری طور پر ایک معاشی آکسیجن فراہم کی جائے گی. یہ بات مغربی بالخصوص امریکی سیاستدانوں اور میڈیا سے ہضم نہیں ہو رہی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہی امریکی سیاستدان اور یہی امریکی میڈیا پچھلے 108 دن سے ایک راگ الاپ رہے تھے کہ یہ جنگ ایک بہت بڑی غلطی ہے. ٹرمپ نے یہ جنگ کیوں لڑی، اس میں کیوں گیا، وائی ڈڈ ہی اسٹارٹ دس وار. ہر کوئی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ غلط شروع کی ہے. اور اب جب کہ یہ جنگ ختم ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں ایک MOU سائن ہو گیا تو اس کے بعد ان لوگوں کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہے. وہ اس بات پر خفا ہیں کہ جناب آپ نے ایران کو کسی بھی قسم کی لیوریج کیوں دے دی ہے. بھائی آپ جنگ ہارے ہیں، اگر آپ لیوریج نہیں دیں گے تو اور کیا ہوگا. یہ چیز ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی. اور ایک یہ امریکی سیاست اور ان کے میڈیا کی ایک بہت بڑی منافقت ہے جو کہ بے نقاب ہو رہی ہے. اب وہ بات نہیں کر رہے کہ کہاں کس طریقے سے آپ نے وہ 150 بچیاں جو ہیں ان کو شہید کیا تھا، کس طریقے سے آپ نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تھا بغیر کسی وجہ کے. آپ نے ان کے اوپر جنگ مسلط کی تھی. آپ جب اس کی تباہی کر دی، 3000 سے اوپر لوگ شہید کر دیے، پورا نظام درہم بھرہم کر دیا اور پوری دنیا ایک معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. ابھی ریسیشن آیا کہ ابھی آیا، اور آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں آپ نے کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں آپ یہ MOU سائن کر کے. آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی کوئی نہیں تھا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ نے بڑے کسی بیوقوفی کا مظاہرہ کر کے یہ سب کچھ کر لیا ہے؟ حضور ایسا نہیں ہے. ٹرمپ آخر کیوں مجبور ہوا کہ وہ MOU سائن کرے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واشنگٹن کے پریس ہالز میں گونج رہا ہے. چچا ٹرمپ جس کی جیو پولیٹیکل شناخت تھی میک امریکہ گریٹ اگین اور ایران پر زیادہ سے زیادہ پریشر، میکسیمم پریشر کی پالیسی تھی، وہ اس حد تک جھکنے پر بھائی کیوں مجبور ہوا؟ ٹرمپ نے دستخط کے بعد بیان دیا کہ اگر معاہدہ پسند نہ آیا تو ہم دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے. اب یہ بیان کچھ اور نہیں بلکہ اپنی داخلی رسوائی کو چھپانے کی ایک کمزور سیاسی کوشش ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک جیو اکنامک بلیک ہول میں پھنس چکی ہے جس کے 3 بڑے محرکات ہیں. پہلا، ہرمز کا بند ہونا اور امریکی انرجی کرائسس. جب ایران نے اپنے ہرمز کو مکمل طور پر بلاک کیا تو عالمی توانائی کی سپلائی چین مفلوج ہو گئی. پینٹاگون اور امریکی محکمہ توانائی کی رپورٹس کے مطابق امریکہ کے پاس صرف 4 ہفتوں کے اسٹریٹجک آئل ریزروز باقی رہ گئے ہیں. امریکی پیٹرول پمپس پر قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں. دنیا بھر میں تیل اور LPG کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہے اور دنیا بھر میں نائٹروجن فرٹیلائزر کھاد کی سپلائی رکنے سے ایک عالمی غذائی بحران، گلوبل فوڈ کرائسس سر پر کھڑا ہے. ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایران کے ساتھ طویل جنگ کا مطلب امریکی اور عالمی معیشت کی مکمل تباہی ہے. دوسری وجہ، اس کے ساتھ ساتھ داخلی سیاست کا دباؤ بھی عروج پر تھا. جنگ کی طوالت اور مہنگائی کی وجہ سے ٹرمپ کی عوامی مقبولیت کا گراف گر کر 38% پر آ چکا تھا. نومبر 2026 میں امریکہ میں اہم مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. ٹرمپ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر واشنگٹن نے فوری طور پر جنگ سے ہاتھ کھینچے تو ریپبلکن پارٹی کانگریس اور سینٹ دونوں میں عبرتناک شکست سے دوچار ہو جائے گی. اور تیسری اور بہت اہم وجہ جو کہ بہت کرٹیکل ہے وہ خلیج کا یو ٹرن ہے اور شیخ تہنون کی انٹری ہے، بالکل کسی باس کی طرح. حضور اس کہانی کا سب سے سنسنی خیز اور ماسٹر سٹروک ہے خلیجی ممالک، بالخصوص متحدہ عرب امارات UAE اور قطر کا بدلا ہوا جیو پولیٹیکل سیکیورٹی پیراڈائم. رائٹرز کی ایک حالیہ بریکنگ ایکسکلوسیو رپورٹ نے بین الاقوامی برادری کو چونکا دیا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر MBZ جو کبھی ایران کے خلاف سخت ترین امریکی موقف کے حامی تھے، انہوں نے مکمل اسٹریٹجک شفٹ لیا. ان کے بھائی شیخ تہنون نے انہیں قائل کیا اور UAE کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ واشنگٹن یا تل ابیب کے سیکیورٹی وعدے امارات کے گلاس ٹاورز اور دبئی کی تجارتی حیثیت کو ایرانی ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلوں سے تحفظ نہیں دے سکتے. اس موقع پر UAE کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ابو ظہبی کے ڈپٹی رولر اور MBZ کے بھائی شیخ تہنون بن زید النہیان نے، جنہیں TBZ بھی کہتے ہیں، انہوں نے پس پردہ UAE کی تاریخ کا سب سے بڑا خفیہ سفارتی مشن سنبھالا. شیخ تہنون جو خلیج کی جیو پولیٹیکل شطرنج کے سب سے ماہر کھلاڑی مانے جاتے ہیں، انہوں نے تہران میں ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کے اعلیٰ حکام اور صدر پزشکیان سے براہ راست رابطے قائم کیے. یاد رہے کہ IRGC کی فرنٹ
اور شیل کمپنیاں UAE کے ذریعے اربوں ڈالر کے شیڈو بزنس کرتی ہیں. انہوں نے وہاں کمپنیاں بنائی ہوئی, کیونکہ ویسے تو ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, انہوں نے فرنٹ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں, شیل کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں, اور یہ اپنا سارے کا سارا اربوں ڈالر کا بزنس جو ہے وہ UAE کے تھرو کرتے ہیں. تو تہنون نے ان فرنٹ کمپنیز کے عہدیداروں کے ذریعے IRGC سے رابطے کیے. رپورٹس کے مطابق شیخ تہنون نے UAE کی سیکیورٹی کی ضمانت کے بدلے ایران کو ایک بہت بڑا فائنینشیل پیکج آفر کیا. UAE نے تہران کے ساتھ تعلقات کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے فوری طور پر 10 سے 20 ارب ڈالرز کے ایرانی فنڈز کو انفریز کرنے پر اتفاق کیا, جس میں سے 3 ارب ڈالرز کی پہلی قسط تہران کو منتقل بھی کی جا چکی ہے, تاکہ اماراتی سرزمین پر میزائل حملے روکے جا سکیں اور دبئی کا فائنینشیل ہب محفوظ رہے. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ UAE اس خبر کی بہرحال تردید کرتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ UAE کے اوپر یہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں ایران نے حملے نہیں کیے. دوسری طرف قطر ہے جی, اس نے بھی پہلے سال اسی سے معذرت کر لی تھی, لیکن پھر دوبارہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس امن عمل کو فنڈ کیا. قطر نے بھی اعتماد سازی کے لیے اربوں ڈالر کے ایرانی فنڈز کو ریلیز کرنے میں سہولت کاری فراہم کی. عمان پہلے ہی اس جنگ کے خلاف نیوٹرل تھا. سعودی عرب اور UAE سمیت پورے GCC بلاک نے ایک زبان ہو کر ڈسپائٹ their differences they came together, اور انہوں نے یک زبان ہو کر واشنگٹن کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ مزید امریکہ ایران جنگ برداشت نہیں کریں گے. تو ٹرمپ پر امن معاہدے کو تسلیم کرنے کا دباؤ, جو اندرونی بھی تھا, سیاسی بھی تھا, معاشی بھی تھا, وہ مزید شدید ہو گیا. حضور, اب ذرا ایک ایک کر کے تجزیہ کر لیتے ہیں کہ اس MOU کے بعد کون کہاں کھڑا ہے. ایک ایک ذرا دیکھ لیتے ہیں نا کتنے پانی میں کون ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں امریکہ اور چچا ٹرمپ سے. حضور, سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امریکہ اور چچا ٹرمپ کی, جسے اس MOU پر دستخط کرنے کے بعد داخلی طور پر ایک یا دو نہیں بلکہ متعدد سنگین مسائل کا سامنا ہے. سب سے پہلا اور اہم ترین سوال جو امریکی عوام اور سیاستدان اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جنگ آخر شروع کی ہی کیوں تھی, ضرورت کیا تھی, مسئلہ کیا تھا تجھے, تو نے یہ کیوں جنگ شروع کی. تو حضور, حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کو اس کے تمام مشیروں نے اس جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھا, لیکن ٹرمپ, جیسا کہ گمان ہے کہ ایک کمپرومائز آدمی ہے, ایپسٹین جو اسرائیلی ایسٹ تھا اور یہ اس کا بڑا یار تھا, اور گمان یہی ہے کہ اس کی کوئی ویڈیوز ان کے پاس ہیں, اور اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کمپرومائز ہے, اور یہی وجہ تھی کہ اس جنگ کو لوگ ایپسٹین وار بھی کہہ رہے تھے. ٹرمپ ملون یاہو کے کہنے پر اس جنگ کے دلدل میں اس وقت کودا جب اسے خود واضح طور پر معلوم نہیں تھا کہ وہ کس جہنم میں قدم رکھ رہا ہے. اسرائیلیوں نے اپنا پورا دفاعی حساب کتاب اور تخمینہ جھوٹی معلومات اور ناقص انٹیلیجنس پر قائم کیا تھا. انہوں نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا, ایرانیوں کی دفاعی صلاحیتوں کو انتہائی کمتر سمجھا, اور یہ جھوٹا اندازہ لگایا, یہ واز اے فالس پریڈکشن, کہ جنگ شروع ہوتے ہی ایران کے اندر عوام موجودہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ جناب انقلاب آ جائے گا اور ریجیم چینج ہو جائے گا. در حقیقت ہوا کچھ یوں حضور, یہ ایک خالص اسرائیلی جنگ تھی جسے عملاً امریکہ نے لڑا, اور ٹرمپ صرف اس وجہ سے مانا کیونکہ وہ بکا ہوا تھا. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جنگ کا فیصلہ کر لیا گیا, اور پھر بھی یہ اس جنگ میں کود پڑا ٹرمپ, یہ جانتے ہوئے بھی کہ جتنے اس کے اتحادی خلیجی ممالک ہیں انہوں نے بالکل شروع ہی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کی سرزمین پر موجود امریکی یا دیگر فوجی اڈے اسرائیل یا امریکہ اس جنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کے باوجود یہ کود پڑا ٹرمپ, اور ایک ایسی جنگ میں کود پڑا جس میں اس سے پہلے کا کوئی بھی امریکی صدر شامل نہیں ہوا تھا. حالانکہ یہ ملون یاہو طویل عرصے سے ہر امریکی صدر کو دانا ڈال رہا تھا, اس کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور پچھلے صدور وہ کوئی احمق تھوڑی تھے, وہ اس لیے دور رہے اس جنگ سے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام ایک بدترین تباہی ہوگا, اور یہی تباہی اس جنگ میں امریکہ کا مقدر بنی ہے. آج ٹرمپ کو نہ صرف اس جنگ میں شامل ہونے پر شدید تنقید کا سامنا ہے, بلکہ اس نے ایران کے ساتھ جس معاہدے کی توثیق کی ہے اسے امریکی اور مغربی میڈیا واشنگٹن کی ایک تاریخی شکست قرار دے رہا ہے. اس پورے معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کا کوئی ذکر نہیں ہے, وہ جس پہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں, بھائی تم تو کہتے تھے ہم میزائل ختم کر دیں گے, تم نے اس کی بات ہی نہیں کی. اور اس پر ٹرمپ کیا کہتا ہے, ٹرمپ نے بیان دیا کہ بھائی میں کیسے ایران کو میزائل نہ رکھنے دوں, یہ تو بات پھر جبکہ سعودی عرب کو تو میزائل رکھ رہا ہے تو پھر میں ایران کو کیسے منع کروں. یہ بات تو وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, لیکن امریکہ میں گزشتہ 50 سال میں ایران کو جس منفی رنگ میں پیش کیا گیا, اس کو ایز اے ویلن پورٹرے کیا گیا, ان کو فنیٹکس پورٹرے کیا گیا ہے, اس وجہ سے اس ڈیل کو امریکہ کی مکمل پسپائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ
مسئلہ یہ اور ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ ایران نے اپنی وش لسٹ میں موجود سب کچھ حاصل کر لیا ہے اور امریکہ کو سوائے بدنامی کے اور جگ ہسائی کے اور کچھ نہیں مل رہا. مزید برآں ٹرمپ کو ایک یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ اس ڈیل کا موازنہ براک اوباما کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA سے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے. اور میڈیا اور سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ ڈیل اوباما کی ڈیل سے کہیں زیادہ بدتر ہے. اصل میں ٹرمپ ایک بڑبولا آدمی ہے, ہر جگہ پر بیٹھ کر اوباما کی اس ڈیل کا مذاق اڑاتا رہا, اس کی ایک شک کا مذاق اڑاتا رہا, اور پھر ابھی حالیہ جب یہ فرانس گیا ہوا تھا تو وہاں پر بھی اس نے اوباما کو بلکہ گالی دے دی. تو یہ تو اس قسم کا آدمی ہے, اور پھر جب آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور دوسروں کو موقع ملتا ہے تو حضور وہ بھی پھر پیچھے نہیں رہتے. اب اس ڈیل کے نتائج ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن میں شکست کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. یہ تو کچھ امریکہ اور ٹرمپ کا ہو گیا. اب ذرا اسرائیل اور ملون یاہو کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا حساب کتاب ہے حضور. ملون یاہو نے چچا ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلنے کے لیے اپنا پورا زور لگایا تھا. ملون یاہو نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا تھا. وہ اس جنگ کے ذریعے ایران کے اسلامی نظام میں حکومت کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا, اور اسے واشنگٹن میں ایک ایسا امریکی صدر مل گیا جو اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے غیر مستحکم, لاپرواہ اور کمپرومائز تھا. ملون یاہو کو شروع میں ایک بڑی کامیابی ضرور ملی جب امریکیوں نے جنگ میں کود کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا. لیکن اس کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اب کہ ایرانی حکومت اور نظام اب بھی نہ صرف قائم ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر ابھرا ہے. چچا ٹرمپ اب یہ صاف دیکھ سکتا ہے کہ اس نے وائٹ ہاؤس میں اپنے 2 ادوار کی سب سے بڑی غلطی سرزد کر دی ہے, اور وہ جانتا ہے کہ اسے اس راستے پر دھکیل کر ملون یاہو نے بیوقوف بنایا اور دھوکہ دیا. اب ملون یاہو ایک ایسی بھیانک صورتحال میں پھنس گیا ہے جہاں ایران میں وہی قیادت اور نظام برقرار ہے, لیکن دوسری طرف یہ جو ٹرمپ ہے اس سے شدید ترین غصے میں ہے, اور وہ اسرائیل جیسی ریاست کے لیے یہ بات ایک انتہائی خطرناک پوزیشن ہے کہ امریکہ کا صدر اب ان سے نالا ہے. اچھا حضور, صرف یہ نہیں ہے, اسرائیل میں جتنے بھی سیاستدان ہیں, اس کے وزراء ہیں, خاص طور پہ وہ جو سائیکو ہے اتمار بن گویر, اس کی برطانیہ نے اپنے ملک میں انٹری پر اس کو پابندی لگا دی ہے اس پر, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسرائیلی سیاستدان ہیں, ان کے جو جرنلسٹ ہیں, جو پبلک ہے, وہ اس ڈیل کو اور ٹرمپ پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں. نیتن یاہو کو اکسایا جا رہا ہے کہ تم لبنان میں کارروائی جاری رکھو, اور یہ جو ملون یاہو ہے اس نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ جناب ہاں میں تو لبنان تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ملون یاہو کے لیے ایک مکمل لوز لوز یعنی کہ ہر طرف سے ناکامی کی صورتحال کی سچویشن ہے. اس وقت ہر کسی کے دماغ میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا اسرائیل اگلے 60 دنوں میں خاموشی اختیار کر کے ڈیل کو نافذ ہونے دے گا, یا پھر وہ لبنان پر بمباری جاری رکھ کر ایک سپوائلر کا کردار ادا کرے گا اور ٹرمپ کو مزید طیش دلائے گا. دیکھیے, ملون یاہو نے اس جنگ کو گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے ایک مذہبی جنگ کے طور پر بھیجا تھا, لیکن اب لبنان کا محاذ منجمد ہونے سے اسرائیل کی توسیع کا وہ جو ایکسپینشنسٹ اس کی تھی ڈیزائرز تھے, وہ جو اس کے عزائم تھے, اس کا سلسلہ رک گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اکتوبر میں اسرائیل کے عام انتخابات ہیں, اور ملون یاہو کو ایک ایسے کمزور وزیر اعظم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ایران سے ہار گیا, جس نے اسرائیل کا نام پوری دنیا میں رسوا کیا. غزہ میں کی جانے والی نسل کشی کی وجہ سے اسرائیل نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ اور پورے مغرب میں عوامی حمایت بھی کھو چکا ہے. تاہم حضور, اسرائیل ابھی بھی اس پورے کھیل سے باہر نہیں ہوا, اس وجہ سے کہ اس کے پاس ترپ کا پتہ ابھی بھی ہے. امریکی صہیونی ایپیک کے سیاستدان اور صہیونی میڈیا جو اس کی گرفت میں ہے, اس کے خریدے ہوئے ہیں, اس کے بغل بچے ہیں, اس کے غلام ہیں, اور وہ اپنے ان اساسوں کے ذریعے ٹرمپ پر دباؤ ڈالے گا, ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ اس ڈیل سے مکر جائیں. یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا ایک سابق موساد ایجنٹ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ٹرمپ جنگ پر واپس نہ گیا تو اسرائیل کی جانب سے کچھ حساس ایپسٹین ویڈیوز پبلک کی جا سکتی ہیں. اب اس سے بڑی اور ڈائریکٹ دھمکی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال موجودہ عالمی توانائی, معاشی بحران اور کھاد کی شدید قلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی ممکنہ غذائی بحران کے پیش نظر دکھائی یہ بہت مشکل دیتا ہے کہ ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف جائے. اور ٹرمپ نے حال ہی میں بیان دیا کہ ریاست متحدہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا تھا, اور میرے بغیر اسرائیل کا کوئی مستقبل نہیں تھا, کیونکہ کوئی دوسرا صدر وہ کرنے کو تیار نہیں تھا جو میں نے کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ تم نے امریکہ سے غداری کی. اسی طرح جے ڈی وینس میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی کل رات کو اس نے اسرائیل کو کہا ہوش کے ناخن لو, وہ ہتھیار جس سے تم اسرائیل کا دفاع کر رہے ہو ان میں سے 2/3 امریکی ہیں,
اس نے کہا ٹرمپ اور امریکہ پر تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچ لو. اور اس نے کہا یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس جس ملک کے ساتھ معاملہ تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو تو اس میں ہر کسی کو مار کے ہی تم نے آگے جانا ہے, ادھر لاشوں کے ڈھیر لگانے ہیں. یہ سیاست نہیں ہوتی اور نہ اس طرح جیو پولیٹیکل سیناریو میں کہانیاں چلتی ہیں. تو اس لیے نیتن یاہو اور اسرائیل کے لیے تو یہ کمپلیٹلی لوز لوز سچویشن ہے, اور کیونکہ وہ کارنرڈ ہے اس لیے مجھے اس چیز کا بھی خوف آتا ہے کہ کہیں یہ بیچ میں کوئی گڑبڑ نہ کر دے. اچھا حضور, اب آ جاتے ہیں ایران کی طرف. جہاں تک ایران کا تعلق ہے وہ اس جنگ میں ایک واضح اور غیر متنازع فاتح بن کر ابھرا ہے. ایرانی قیادت اپنی وش لسٹ میں موجود تمام مطالبات منوانے میں کامیاب رہی ہے. تمام محاذوں پر بشمول لبنان جنگ کا مستقل خاتمہ, آپ نے ہرمز پر کنٹرول, جنگ کی تباہ کاریوں کے بدلے معاوضے کی رقم, پابندیوں کا خاتمہ, منجمد اثاثوں کی واپسی اور نیوکلیئر افسودگی پر مذاکرات میں تاخیر. ایران نے اپنے سپریم لیڈر اور پہلی صف کی اعلیٰ قیادت کھونے کے باوجود خود کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور با اثر قوت کے طور پر منوایا ہے. اب چاہے امریکہ ہو, اسرائیل ہو یا جی سی سی ممالک, ہر ایک کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ وہ ایران کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے, اور انہیں ایران کے ساتھ بات چیت کا کوئی نہ کوئی چینل کھلا ضرور رکھنا ہے, چاہے مکمل سفارتی تعلقات بحال نہ بھی ہوں. یہاں تک کہ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ ممکن ہے کہ کچھ امریکی کمپنیاں اب ایران کے ساتھ بزنس بھی کرنا چاہتی ہوں. خلیجی ممالک نے خود آگے بڑھ کر ایران سے رابطہ کیا, یہاں تک کہ یو اے ای اور قطر نے ایران کو ان کے منجمد فنڈز بحال کرنے کی باقاعدہ پیشکش بھی کی, اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ فراہم بھی کیے. اب یہ صورتحال ایران کو خطے میں ایک زبردست برتری اور طاقت فراہم کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تہران پر ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے. ایرانی قیادت نے واضح کیا ہے کہ اس ایم او یو پر حتمی بحث سے پہلے وہ اپنے پڑوسی ممالک سے رابطہ قائم کریں گے, کیونکہ حال ہی میں جی سی سی ممالک پر ایران کی طرف سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کی وجہ سے خطے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں, بہت سا عدم اعتماد ہے جو کہ جنم لے چکا ہے. ایران کو اب یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ خطے کے دیگر اہم مسلم ممالک جیسے پاکستان, ترکی اور مصر کو بھی ساتھ لے کر چلے, تاکہ مغربی ایشیا یا مڈل ایسٹ کے ایک پرامن مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج اپنے اندرونی انفراسٹرکچر اور تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے, تاکہ عام ایرانی شہریوں کی اقتصادی حالت کو بہتر بنایا جا سکے, جو طویل عرصے سے سخت پابندیوں اور جنگی حالات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. ایران کو طویل مدتی امن برقرار رکھنے کے لیے اپنی اتحادی قوتوں اور پراکسیز کو بھی انتہائی سمجھداری سے ہینڈل کرنا ہوگا, کیونکہ اسرائیل اس امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرے گا. اس لیے بی ویری کیئرفل, بی ریسپانسبل. آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, آپ نے لڑائی کی ہے, بہت بہادر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر آپ ضرورت سے زیادہ اسٹبن ہو رہے ہیں اور کہاں پر آپ کو ڈپلومیسی کرنی ہے. اور جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں, آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا. آپ کا پاس رکھا, آپ کا مان رکھا, چاہے وہ عرب ممالک ہوں, خلیجی ممالک ہوں, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے ترکی ہو, چاہے مصر ہو. اب آپ کی باری ہے کہ آپ ان کو دکھائیں کہ واقعی میں آپ آنر کرتے ہیں اور ویلیو کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا, جو سپورٹ انہوں نے آپ کو دی. اچھا حضور, اب بات کر لیتے ہیں خلیجی ممالک کی, جنہوں نے اس جنگ سے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سبق سیکھا. وہ پرانا ماڈل جس کے تحت خلیجی ممالک تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والے کھربوں ڈالر سے امریکہ سے جدید ترین ہتھیار خریدتے تھے اور بدلے میں وہ انہیں سیکیورٹی اور تحفظ کی گارنٹی فراہم کرتا تھا. وہ ماڈل اس جنگ میں مکمل طور پر ناکام, فرسودہ اور بیکار ثابت ہو چکا ہے. اس ہتھیاروں کی خریداری کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور خلیج کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران سے بچنے کا بہترین طریقہ امریکہ سے ہتھیار خریدنا نہیں بلکہ ایران کے ساتھ اچھے اور مستحکم تعلقات قائم کرنا ہے. یہ اس پورے خطے کی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی ہے. اگر ہم جیو اکنامکس کی بات کریں تو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مغربی ایشیا اور افریقہ میں پھیلاؤ کے تناظر میں یہ بات واضح ہے کہ اگر یہ جنگ پرامن طریقے سے ختم ہوتی ہے تو یہ تمام ممالک دوبارہ دسمبر 2022 کے اس تاریخی ایجنڈے پر واپس چلے جائیں گے جو صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں طے پایا تھا. یہ ممالک اب اپنے تیل کی دولت اور خود مختار ویلتھ فنڈ جو سوورن ویلتھ فنڈز ہیں ان کو عیش و عشرت یا مغربی ہتھیاروں پر ضائع کرنے کی بجائے اپنے اور اپنے ہمسایہ ممالک کی حقیقی ترقی کے لیے استعمال کریں گے. اب مڈل ایسٹ کا نیا علاقائی آرکیٹیکچر ابھر رہا ہے, جہاں چین کا بیلٹ اینڈ روڈ ماڈل پرانے آئل فار لگژری ماڈل کی جگہ لے رہا ہے جس کا اب کوئی وجود نہیں رہا.
پرانا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جس میں خلیجی تعاون کونسل ایک مخصوص اور محدود کلب تھا جو امریکہ کی چھتری تلے کام کرتا تھا اور ایران، عراق، یمن اور سیریا جیسے ممالک کو الگ تھلگ رکھتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے۔ خلیج فارس جو کبھی ایک اسٹریٹجک برلن وال کی طرح خطے کو تقسیم کرتا تھا، اب وہ دیوار گر چکی ہے۔ اس دیوار کے گرنے سے ایک نیا جیو پولیٹیکل اتحاد جنم لے رہا ہے جہاں پاکستان، ایران، ترکی، مصر اور سعودی عرب جیسے بڑے اور طاقتور ممالک ایک ہی امبریلا کے نیچے آ رہے ہیں۔ ان ممالک کو یہ حقیقت سمجھ آ چکی ہے کہ حقیقی تحفظ صرف آپسی تعاون اور مل کر کام کرنے ہی سے مل سکتا ہے۔ آپ امریکی ہتھیاروں سے سیکیورٹی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہتھیار تو اب ایک بوجھ اور خطرے کا باعث بن چکے ہیں۔ جیسا کہ ہنری کیسنجر نے سچ کہا تھا کہ امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کا دوست ہونا مہلک، فیٹل ثابت ہوگا۔ خلیجی ممالک نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں اس مہلک پن کا ذائقہ اچھی طرح چکھ لیا، اس لیے وہ اب ایک متبادل اور آزاد بلاک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا حضور، آخر میں ذرا پاکستان کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سین ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس پورے بحران نے عالمی جیو پولیٹیکل سکیم میں پاکستان کی پوزیشن کو ایک مضبوط مڈل پاور اور ایک کلیدی کھلاڑی کے طور پر قائم کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے یو ٹرن لینے کے بعد پاکستان نے خلیج میں اپنا کھویا ہوا سفارتی ویژن اور اسٹریٹجک پارٹنر دوبارہ حاصل کر لیا۔ اب پاکستان کے لیے یہ سنہرا موقع ہے کہ وہ اس مضبوط سفارتی پوزیشن کو ملک میں نئی سرمایہ کاری، بڑے بزنس اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری لانے کے لیے استعمال کرے۔ اسلام آباد کو چاہیے کہ وہ سی پیک اور گوادر بندرگاہ کو فوری طور پر مکمل فعال اور آپریشنل کرنے پر کام کرے تاکہ خطے کی بدلتی معیشت کا مرکز پاکستان بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایران سے جو امریکہ اور بین الاقوامی پابندیاں ہٹی ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو وسطی ایشیا تک نئے تجارتی راستے قائم کرنا چاہیے اور طویل عرصے سے معطل پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو فوری طور پر مکمل کر کے اپنی شدید توانائی کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ وقت پاکستان کے لیے اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو جیو اکنامک فائدے میں بدلنے کا ہے۔ اچھا حضور، بس اب آخر میں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ حضور، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اسلام آباد MOU نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران اس جنگ سے ایک عظیم طاقت بن کر ابھرا ہے اور مڈل ایسٹ میں اس کا تصویراتی پلہ بھاری ہو چکا ہے، اگرچہ یہ اپنے ساتھ بہت سی علاقائی ذمہ داریاں بھی لایا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور ٹرمپ نہ صرف یہ جنگ ہار چکے ہیں بلکہ پوری دنیا پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ واشنگٹن اب اتنا طاقتور نہیں رہا کہ وہ جب چاہے دنیا میں اپنی مرضی کی حکومتیں بدل دے یا ملکوں کو تباہ کر دے، جیسا کہ وہ ماضی میں کرتا آیا ہے۔ یہ تاریخی موڑ نام نہاد یونی پولر ورلڈ یعنی یک قطبی دنیا کے باقاعدہ خاتمے کا اعلان بھی ہے۔ چچا ٹرمپ کو اس ناکامی کے بعد آنے والے مڈ ٹرم انتخابات میں کم از کم کانگریس کی حد تک ایک عبرتناک شکست کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اسرائیل نہ صرف یہ جنگ ہار چکا ہے بلکہ دنیا بھر میں اپنی اخلاقی ساکھ بھی گنوا چکا، اور ملعون یاہو کو نہ صرف اکتوبر کے انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے بلکہ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ خلیجی ممالک کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ پاکستان، ایران، ترکی اور مصر کو شامل کر کے ایک عظیم تر اسلامی اور علاقائی بلاک تشکیل دیں، کیونکہ امریکہ خطے میں امن لانے میں بری طرح ناکام ہو چکا۔ جہاں تک امریکی اور مغربی میڈیا کا تعلق ہے، وہ پہلے اسی جنگ پر تنقید کر رہے تھے اور اب وہ اس امن معاہدے پر بھی شدید تنقید کر رہے ہیں۔ اس کی دو واضح وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اندرونی طور پر جانتے ہیں کہ مغرب یہ مارکا ہار چکا اور یہ برداشت نہیں ہو رہا، اور دوسری یہ کہ پچھلے 50 سال سے ان کے عوام کو یہ پڑھایا اور سکھایا گیا تھا کہ ایران ان کا کٹر دشمن ہے، وہ ایک غیر معقول، انتہا پسند اور ریڈیکل ریاست ہے، اور اب اس ایران کی شرائط پر ایک امن معاہدہ ہو جانا مغربی میڈیا اور سیاستدانوں کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ تاریخ کا پہیہ اب گھوم چکا اور مڈل ایسٹ کی تقدیر اب واشنگٹن کی بجائے خطے کے اپنے ممالک لکھ رہے ہیں، لیکن اسرائیل ابھی بھی اس امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ کامیاب ہوگا کہ نہیں، یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔